السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بات چل رہی ہے، سیریز ہماری چل رہی ہے ورک ود می۔ آج جس پروجیکٹ کے اوپر میں بات کروں گا یہ میرے دل سے بہت قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے اس پروجیکٹ کے اوپر کام ضرور کر دوں، اور اس میں مجھے کچھ لوگوں کی تلاش ہے جو اس کام میں میری مدد کر سکیں، اور ان کو ہم معاوضہ بھی دیں گے، ان کو ہم سیلریز بھی دیں گے۔ فری میں کوئی کام کسی سے نہیں کروانا، آپ صحیح طرح کام کریں گے تو آپ کو اس کا پورا معاوضہ ملے گا، لیکن ہمیں اچھے لوگ چاہیے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکیں۔ یہ پروجیکٹ ہے اسلام کے اوپر اعتراضات کا۔ آج کل بہت زیادہ کتابیں آ رہی ہیں جو اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، اور اسلام کے خلاف اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے بچے ہمارے پڑھ لکھ کے ایتھیس بنتے تھے، آج کل فیشن میں ایتھیس بن جاتے ہیں۔ تھوڑی کتاب پڑھ لی، ایک چیز سامنے آ گیا، تلوار لے کے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے ان اعتراضات کو پڑھنا شروع کیا اور ان کی کتابیں جمع کرنی شروع کی۔ تقریباً 300-400 سال پہلے فرینچ پادری نے کتاب لکھی تھی اسلام کے خلاف، کیونکہ اس کو باقی لوگوں نے پکڑ کے مارا تھا مسلمانوں نے، تو اس نے غصے میں کتاب لکھ دی تاکہ اس کی نسلوں کا بدلہ برابر ہو جائے۔ پھر اور کتابیں آئیں، سلمان رشدی کا آپ کو پتہ ہے، باقی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے، میں ان کتابوں کے نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ میں نے ملک گھوم کے وہ کتابیں جمع کر لیں، کوئی تقریباً 378 کتابیں میرے پاس ہیں جو صرف اور صرف اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اس میں وہ لینگویج لکھی گئی ہے کہ بندے کے کان سرخ ہو جائیں بندہ پڑھ لے تو۔ پاکستان میں اس لیے نہیں رکھی کہ کسی کو پتہ لگ گیا لائبریری کے اندر وہ کتابیں تو کسی نے آ کے میرا لائبریری اور گھر ہی جلا دینا ہے۔ ہم جتنی چاہے گالیاں دے لیں، جو چاہے کہہ لیں، لیکن ہمارے بچوں کا یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم نے ہی حل کرنا ہے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، کتاب کو لکھے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 1.5 بلین مسلمان ہیں، 44 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور ان تمام ملکوں سے آج تک اس کی کتاب کا جواب اس کی زبان میں کوئی نہیں دے سکا۔ وہ تو کتاب شروع بخاری شریف کی حدیث سے کرتا ہے، اب آپ جواب دیجیے نا اس کو اس کی زبان کے اندر۔ ہم نہیں دیتے، ہم گالیاں نکالتے ہیں، ہم جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ہم بینر لے کے چلے آتے ہیں، اور اس بینر کے اوپر ان ملکی ان لوگوں کی جو ناموں کی سپیلنگ ہے وہ تو غلط لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور خود بھی جگہ سائی کا باعث بنتے ہیں، اب خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف مزید باتیں کریں، لیکن پڑھ لکھ کے ٹھنڈے دماغ سے اس کی کتاب کا جواب نہیں دیتے۔ جب آپ علم کے راستے پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کا مزاج اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو بغیرت کہیں، اس خاموشی سے کام کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ کر لیا، کتاب کا جواب تو نہیں لکھا نا۔ تو اب وہ ساری کتابیں ہم نے جمع کر لیں، اب ہم ان کے اعتراضات کو کمپائل کر رہے ہیں۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں تو کوئی 1500 اعتراضات ملتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 100-150 اعتراضات ہیں، اور ہر بندہ گھما پھرا کے وہی بات کر رہا ہے۔ زیادہ کوئی نئی چیز ہے بھی نہیں۔ امہات المومنین کا واقعہ ہے، شادیوں کے اوپر بات کی گئی ہے، اسماء ابن جون کا واقعہ ہے، وعدہ فدق والا واقعہ ہے، جو 4 بس چیزیں ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کو کمپائل کر کے ایک مین اسٹریم بنا دیں کہ جی یہ 100-150 سوالات ہیں جو ویسٹ پوری دنیا اسلام کے خلاف کرتی ہے، اور ان کو ایک ویب سائٹ پہ ڈال دیں، کوسچنز اباؤٹ اسلام، کوسچنز اگینسٹ اسلام، اور اس کے بعد کیا کریں، ان کو تمام دنیا کی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ وہ گوگل کے اوپر ٹرانسلیٹ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ مجھے کہیں جا کے جاب بھی کرنی پڑی نا اگر کہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، تو میری بڑی زندگی کا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، تو انشاءاللہ جاب کر کے سیکھ لوں گا کیسے ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ہم ساری اس کو آٹومیٹک ٹرانسلیشن کر دیں گے۔ مزے کی بات یہ، ان تمام سوالوں کے جوابات ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ دے چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جواب 600 سال پہلے دیا ہے، کسی نے 400 سال پہلے دیا ہے، کسی نے عربی میں دیا ہے، کسی نے فارسی میں دیا ہے، اور آج کل کے بچے کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہے۔ جس کو اردو بھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی، اس کو تو انگریزی کے اندر چاہیے۔ اب ان پہلے سوالات لکھ لیں گے، اس کے بعد علماء کرام کے پاس جا کے بولیں گے جی ان کے جوابات ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ پھر جواب مل کے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے، تمام لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک موٹی سی کتاب بنا دیں گے جس میں تمام اعتراضات، ان کے جوابات لکھے ہوئے ہوں گے، تمام پراپر ریفرنسز کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے ہم کتابیں جمع کر سکتے تھے، خرچہ کر سکتے تھے، ہم نے خرچہ کر کے کتابیں جمع کر لیں، بڑی یونیک کتابیں جمع کی ہیں جن کے پہلے ایڈیشن ہمارے پاس ہیں۔ ہم جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں لیکن کبھی کتاب پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اگر اس پروجیکٹ میں آپ کام کرنا چاہیں، خصوصی طور پر اگر آپ کو فارسی آتی ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ انگلش اردو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں تو ہم کافی حد تک خود کفیل ہو چکے ہیں، ان 2 زبانوں میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں زندگی کے 2 سال کم سے کم، ہمیں تو 2 سے 3 سال کے لیے بندہ چاہیے، ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے، ہم آپ کو سیلری بھی دیں گے، ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، لیکن 3 سال پھر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا اور نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے۔ اگر اس پروجیکٹ میں آپ ہمارا ساتھ دے سکیں، اگر آپ کا انکلینیشن اس طرف اور رجحان اس طرف کہ اس قسم کے کسی پروجیکٹ پہ کام کر سکیں جس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا اور کچھ نہ کچھ ہو، ہماری جو
لوگ پاکستان کے سارے دن چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ تو کم سے کم واپس آ سکے گی نا ہماری یوتھ، تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے فری میں کوئی کام کرنے کا نہیں کہہ رہا، آپ جو کام کریں گے اس کا پراپر آپ کو معاوضہ ملے گا، لیکن اگر آپ اس کام کے اہل ہیں، اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے، ہم مل کے پروجیکٹ کریں گے، اور کچھ نہیں تو دعا ضرور کیجئے گا، ایک بہت بڑا کام ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس میں قبول کرے اور شر پسندوں سے بچائے، وہ اس کو کچھ الٹا سمجھ کے الٹا ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔